نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری بھی طرف کرنا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہے میری آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ۔ ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے پورے جوبن پر ہے، گھر گھر میلاد کی محفلیں سج رہی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشیاں ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت اور اپنی توفیق کے مطابق جو ہے وہ منا رہا ہے۔ ایسے میں آج ہماری تصوف کلاس تھی اور یہ ہماری تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں ہم اپنے باطن کو سنوارنے پر توجہ دیتے ہیں، اور باطن کو سنوارنے کی جو ٹپس ہیں ہم ان پر غور و فکر کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے باطن کی اصلاح کر سکیں، اور جب باطن کی اصلاح ہوگی تو دلوں پر محنت ہوگی، جب دل صاف ہو جائیں گے، دل جگمگا جائیں گے، تو پھر میرے رب کی تجلیات کا مرکز و محور جو ہے وہ انسان کا قلب ہوتا ہے، اور جب قلب روشن ہو جاتا ہے تو پھر جو برکات نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ ہم بہت اچھے طریقے سے سمیٹنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم بات چیت کریں
گے سالک کے لیے تزکیہ نفس اور سالک کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا ہونا چاہیے۔ اپنی باقاعدہ جو کلاس ہے، اپنا باقاعدہ جو لیکچر ہے، اس کا آغاز کرنے سے پہلے چند سوالات ہیں تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور میلاد النبی کی جو محافل سج رہی ہیں ان محافل کے بارے میں کچھ سوالات میرے پاس آئے۔ میں نے سوچا کہ پہلے ہم ان پر بات چیت کر لیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ پہلا سوال ہے کہ میلاد کی کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا اس مہینے میں فرض ہے؟ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ میلاد کی تزئین و آرائش پر خرچ کرنا اور ارد گرد کے عزیز و اقربا اور ضرورت مند میں ضرورت مند موجود ہیں تو ایسے میں کیا شریعت کا حکم ہے؟ میلاد میں جا کر رنگا رنگ تزئین و آرائش دیکھ کر اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے، ایسے میں ایک سفید پوش میلاد کی خوشیاں کیسے منائے؟ جی، یہ ایک طویل سوال ہے جس کو اگر ہم پارٹس میں کریں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑا دکھتے دل کا سوال ہے اور اس سوال کو جب ہم فوکس کرتے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے پہلو جو ہماری نگاہ سے خوشیاں مناتے ہوئے پوشیدہ رہ جاتے ہیں وہ پہلو ہمارے سامنے اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا سوال، کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرض وہ ہوتا ہے کہ جو لازم کر دیا گیا ہمارے لیے، اور جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز کی اراکین فرض ہے، اس طرح عید کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ یہ سب فرائض میں آتا ہے، جبکہ میلاد النبی کی محفل منعقد کرنا فرض عین نہیں ہے۔ اچھا، اب پھر یہ کیا ہے؟ پھر اتنے جو شکر سے ہم کیوں منا رہے ہیں؟ میلاد منانا محبت ہے اور محبت رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو محبت کی سیلیبریشن ہے، یہ اس کا سب کا اپنا انداز ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت وافر دی ہے تو وہ دنیاوی طریقے سے اپنی محبتوں کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو وہ تو بہت زیادہ خرچ کرے گا۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس دنیا کا مال و متاع تو زیادہ نہیں ہے، لیکن اب محبت اور دل اور جذبہ تو اس کے پاس بھی ہے نا، تو وہ اس کو سیلیبریٹ اپنے انداز میں کرے گا۔ تو یہ محبتوں کی سیلیبریشن ہے، اللہ کی شکر گزاری کا ایک عملی اور بدنی طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پورے جوش و خروش کے ساتھ، پورے یعنی فزیکلی بھی جب اہتمام کیا جاتا ہے اور محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد جو ہے اس کی روح کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کی روح کو اگر ہم سمجھے بنا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو دکھے ہوئے دل ہیں وہ تڑپ جائیں، وہ تڑپ کے رہ جائیں، اور ان کی کوئی اگر آقا تک پہنچ گئی تو پھر ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ بہت محتاط اور بہت احتیاط سے چلنے والا رستہ ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ میلاد منانا فرض نہیں ہے، یعنی ایک خاص طریقے کے ساتھ محفل کا اہتمام کرنا اور اس میں تزئین و آرائش کرنا اور اس میں جو نعت خواں حضرات بلائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور یہ بھی تھا کہ جو نعت خواں حضرات بلائے جاتے ہیں ان کو وہ ہدیہ لیتے ہیں، وہ پیسے لے کے آتے ہیں، تو وہ کیسا ہے؟ تو یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے
چھوٹے جو سوالات ہیں یہ ہم سب کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ پوری کی پوری اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اچھا خاصا خرچہ ہے، اس میں بہت سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ محفل منعقد کی جا سکتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ہم بس سوچ لیا اور ایک کر لیا، ایسے نہیں ہے۔ اگر اس محفل کو پراپر طریقے سے جو لوگ ارینج کرتے ہیں اس کے اوپر اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اب جب جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کو جب کرے گا تو سب سے پہلے اس کو اپنی نیت پر چیک رکھنا ہے۔ اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی منانا ہے، اور اس محفل کے ذریعے اپنی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور سیلیبریٹ کرنے میں اس کا جو مطمع نظر ہے وہ کیا ہے؟ وہ آقا کی خوشیاں ہیں۔ آقا کس بات میں خوش ہوتے تھے؟ آقا کو ریا پسند نہیں تھی۔ آقا اس بات میں خوش ہوتے تھے کہ ان کے دین کا پیغام آگے سے آگے پھیلایا جائے۔ آقا کو تبلیغ دین جو ہے اس پر آقا نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے اس کو لگا دیا۔ ساری آپ کی ایفرٹ، ساری کی ساری محنت جو ہے وہ تبلیغ دین پر ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ تھک جاتے، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، آپ چلتے، آپ سفر کرتے، آپ کو جہاں جہاں پتہ چلتا کہ میں جا کے دین حق کا پیغام پہنچا سکتا ہوں، آپ وہاں جاتے۔ سخت سے سخت موسم، سخت سے سخت حالات میں بھی آپ دین کا پیغام، تبلیغ دین کے لیے رکتے نہیں تھے۔ کوئی چیز آپ کو مانے نہیں تھی، کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی تھی تبلیغ دین کے کام سے۔ تو سب سے پہلا جب ہم اپنا یہ سوچیں کہ میں نے میلاد کی محفل کا اہتمام کرنا ہے تو ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو سیلیبریشن کر رہی ہوں، جتنی بھی میں اس پہ اپنا مال لگا رہی ہوں، اپنی کوششیں لگا رہی ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد میرے آقا کی خوشی ہے۔ اور آقا کی خوشی کن کن باتوں میں تھی؟ آقا کی خوشی یہ تھی کہ میرے دین کا پیغام آگے سے آگے پہنچے۔ تو اس لیے اس محفل میں جب ہم اپنے ذہن میں جو ان محافل کا اہتمام کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ پرائورٹیز جو ہیں یہ پہلے سے سیٹ ہونی چاہیے کہ میں نے میلاد کی محفل کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ذریعے جب میں لوگوں کو اکٹھا کروں گی اور لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی تو میرا مقصد جو ہے وہ آقا کی محبت کو پھیلانا، اور میرا مقصد آقا کے دین کی اشاعت و تبلیغ کرنا ہے۔ پہلی پرائورٹی یہ سیٹ ہو جائے گی۔ اور جب محبت کو پھیلانا ہے تو محبت کو پھیلانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آقا کی نعت سنتے ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہ کرنے کا کام ہے کہ آقا کی نعت سنی جائے، اور پھر نعت کے بھی جو ادب و آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے یہ اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے تبلیغ دین کا کام، ایسے مبلغین بلائے جائیں، ایسے جو دین کی تبلیغ کا کام کرنے والے جو ہیں ان کے بیان رکھوائے جائیں تاکہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ آگے سے آگے پھیلایا جا سکے اور قلوب پر محنت کی جا سکے۔ دوسری ہماری پرائورٹی، یہ دو پرائورٹیز ہو گئی، محبت پھیلانا، دین کی بات پھیلانا۔ اچھا، اب تیسری ایک اگلی بات آ گئی کہ اس پر ہم خرچہ تو کریں گے لیکن ہم ریا سے اور بیجا ہماری نیت میں کچھ ایسا نہ آ جائے کہ ہم یہ سوچ کے میلاد کی محفل پہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو نیچا دکھا سکیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی لوٹا رہے ہیں، ہم جو بھی خرچ کر رہے ہیں اس پہ ہماری نیت بڑی خالص ہونی چاہیے کہ یہ ہم صرف محبت میں کر رہے ہیں۔ تو جب نیت خالص ہوگی تو اس کا امپیکٹ بھی بہت پازیٹیو آئے گا، اور پھر جو بہت سارے لوگ جن کے دلوں میں یہ خیال آ جاتا ہے، یہ گمان آ جاتا ہے، وہ محفل میں شریک ہوتے ہیں، ان کا بھی جی چاہتا ہے وہ اپنے گھر محفل کا اہتمام کریں لیکن وہ اس لیول کا نہیں کر سکتے۔
تو پھر یہ چیز جو ہے جب آپ اپنی نیت ہم خالص رکھ کے کریں گے اور ہمارے اندر خلوص ہوگا اور نیت پازیٹیو ہوگی تو پھر یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور کسی بھی ہمارے مہمان کو اپنی کم مائیگی کا احساس نہیں ہوگا اور ہم نے کبھی بھی یہ کم مائیگی کا احساس ہونے نہیں دینا۔ ابھی اگلی بات ہے کہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے۔ دیکھیں خوشیاں منانے کے لیے، محبتیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دل کا خلوص ہوتا ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی آقا کا میلاد منا سکتے ہیں، ہم تنہا اکیلے بیٹھ کے بھی آقا کا میلاد منا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر سکیں تو ہم اکیلے تنہا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ہم آقا کی باتیں کریں، اپنے بچوں سے نعت سنیں، خود ہم نعت پڑھیں، آقا کے آگے ہدیہ پیش کریں، اچھا سا بچوں کو کھانا بنا کے کھلا دیں، تو یہی ہمارا میلاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، اللہ کریم الفاظ کی کمی پیشی معاف کرے گا۔ آقا نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے تھوڑا دیا، اللہ پھر اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دیا اللہ جانتا ہے، اس لیے اس میں کسی کمپٹیشن میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت اس طرح خرچ کرنے کی نہیں ہے تو ہمیں اپنی کم مائیگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ نے دل دیا ہے، اللہ نے خوش ہونے کے لیے ہمیں موقع دیا ہے، الحمدللہ ہم اپنے گھر میں خوشی بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس میں بہت سارا خرچہ کریں اور بہت سارا جو ہے نا اہتمام کریں۔ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی خوشیاں منا سکتے ہیں۔ ایسے میں وہ جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ انڈیا کے ایک بزرگ تھے نا، غالباً شاہ عبد الرحیم تھے، میرے اللہ تعالیٰ معاف کرے، نام میرے ذہن سے ان کا سکپ ہو رہا ہے۔ تو وہ ہر سال آقا کا میلاد منایا کرتے تھے۔ ایک سال ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم نے کتابوں میں ان کا واقعہ پڑھا کہ ایک سال ایسا آیا کہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، فائنینشلی اتنے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ میلاد منا سکے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب جب دن آتا ہے، ربیع الاول کے دن آتے ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ ہم منائیں، ہم خوشیاں سیلیبریٹ کریں۔ تو انہوں نے ان کے پاس یعنی ان کے ایسے حالات نہیں تھے، تو انہوں نے چنے خریدے، بھنے ہوئے چنے خریدے، اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنے مدرسے کے بچے تھے ان کو بٹھایا اور بٹھا کے انہوں نے آقا کی نعت خوانی جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا دعا وغیرہ کر کے تو انہوں نے بچوں میں وہ چنے بانٹ دیے، اور پھر ان کو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے چنے بانٹے تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تناول فرما رہے ہیں۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ بڑے بڑے جو آرڈر کے کھانے ہیں، بڑے بڑے بیش قیمت کھانے ہیں، ایک طرف وہ ہیں، اور ایک طرف اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ باوضو ہو کے اہتمام کے ساتھ کھانا بناتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ہی کھلا دیتا ہے، تو اس کی نیت کا اخلاص ہمیں نہیں پتا اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ تو اس لیے ان باتوں میں ہم نے قطعاً پریشان نہیں ہونا، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو ہماری فائنینشیل جو کنڈیشن ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ تو جس کو اللہ نے جو دیا اس پہ ہم نے راضی رہنا ہے، اور جس پہ اللہ نے اپنی دنیاوی نعمتیں جو ہیں وہ کشادہ کی ہیں، تو اس سے ہمیں کوئی کسی طرح کا بھی بغض یا حسد ہمارے دل میں شیطان پیدا نہ کرنے پائے کہ دیکھو وہ ایسے کر رہی ہے تو ایسے منا رہی ہے۔ نہیں، یہ میرے رب نے اس کو دیا، وہ منائے، کوئی بات نہیں، جو مجھے دیا میں اس طرح مناؤں گی۔ تو جو قبول کرنے والے ہیں وہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، وہ رنگا برنگ کھانوں کو نہیں دیکھتے، وہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو بس ہمیں اپنے دل پر محنت کرنی ہے، اور ہمیں بالکل اپنی کم مائیگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے کہہ دیا تھا کہ روزے قیامت جو ہے جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے امت کے جو غربا ہیں وہ آقا سے ملیں گے۔ تو امیر تو ابھی حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے نا، تو جن کے پاس دنیاوی مال و دولت کی تنگی ہے وہ آقا سے
پہلے جا کے مل جائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں میں بھی سب سے آخر میں جو جن کا جو جنت میں جائیں گے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں گے، جن کی بہت بڑی بادشاہت تھی. تو جتنا دیا ہوتا ہے اتنا پھر انسان حساب کتاب میں بھی پھنسا ہوتا ہے. اور غریبی اگر آقا سے دوری کا سبب ہوتی تو بلال حبشی کا یہ مقام نہ ہوتا. اس لیے دل میں یہ اگر کسی کے کوئی شائبہ بھی آ گیا ہے تو اس شائبے کو دل سے بالکل نکال دے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آقا جو ہے وہ صرف امیروں کا ہی میلاد قبول کریں گے. وہ تو کیا کہنا چاہیے، دلوں میں بستے ہیں، اور دلوں کی کیفیات جو ہے وہی وہاں قابل قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہماری یہ بہن نے بھی بات کی کہ میلاد کی محفل پر بہت زیادہ سجاوٹ اور چراغاں کیا جاتا ہے اور یہ اسراف میں آتا ہے. اور اگر کوئی بھوکا ہے، ضرورت مند ہے، ہمیں اس کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اسراف کریں اور چراغاں یا لائٹنگ پر ہم پیسے جو ہے اس کو ضائع کیا جائے. تو اس کا جواب جو ہے میں آپ کو کیا دوں، مجھے بتائیں کہ اسلام جو ہے یہ ہر فرد کی تربیت کرتا ہے. یہ امیر کی تربیت بھی کرتا ہے، یہ غریب کی تربیت بھی کرتا ہے. اور اسلام نے آپ کو محبتوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی. جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ اپنے انداز میں خوشیاں منا سکتا ہے. اور جس کا ذکر میرے رب نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اس کی پیدائش کی خوشی میں اگر کوئی چراغاں کرتا ہے، لائٹنگ لگاتا ہے، تو اس پر معترض ہونے والے کو اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا یہ اعتراض بنتا ہے کہ ہم اس بات پر انگلی اٹھائیں کہ آقا کی پیدائش پر چراغاں کیوں کیا گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، اس کو پرکھنا ہے. یہ بہت بہت خطرناک بات ہے. شیطان جو ہے نا، یہ جب کسی چیز سے آپ کو روک نہیں سکتا، ڈائریکٹ آپ کو منع نہیں کر سکتا، وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ ڈائریکٹ تو منع نہیں ہوگی، تو وہ پھر گھوم گھوم کے آتا ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عید آتی ہے تو عید پر قربانی کا وقت آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہمیں بڑی ایسی پوسٹیں نظر آتی ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں. اب عقل سے سوچیں، دلائل سے سوچیں تو عقل تو یہی کہے گی کہ بات تو ٹھیک ہے بھئی، کسی غریب کی جا کے تم مدد کرو، تم ادھر جانور ذبح کرنے پہ آ رہے ہو. اچھا، جب آتا ہے وقت حج کا، تو اب حج جو ہے یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. اب کوئی شخص دوسرے حج پر جانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ نہ جائے. اب اگر کوئی دوسرے حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بار بار حج کر رہا ہے، یہ بار بار عمرے کر رہا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ یہ اس طرح کر لے، اس طرح کر لے. حج کے اوپر پیسہ ضائع کرنے سے کیا فائدہ، کسی غریب کی مدد کر دے. تو دیکھیں، غریب کی جو مدد ہے، ہو سکتا ہے کہ جو چراغاں کر رہا ہے وہ پتہ نہیں کتنی غریب کی مدد کرتا ہوگا، جو اس کی استطاعت ہے وہ کرتا ہی ہو. ہمیں اس بارے میں نہیں پتا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہر سال حج پہ جا رہا ہے یا جو قربانی بہت زیادہ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، وہ پتہ نہیں اس نے کتنے سارے غریبوں کے مہینے لگائے ہوں. یہ ہمیں نہیں پتا. یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں، آپ کو کوئی بندہ ایسا کہتا نظر نہیں آئے گا کہ شادیوں پر لائٹنگ کیوں لگاتے ہو، کسی کی جا کے مدد کر دو، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو. ہمیں شادیوں پر، ڈھولکیوں پر، اسراف کرنے والوں پر انگلیاں اٹھاتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا. لاکھوں کے لہنگے بن رہے ہیں، اس پر کوئی ہمیں معترض نظر نہیں آتا کہ شادی سادگی سے کرو. کیوں لاکھوں کے لہنگے بنوا رہے ہو، کیوں ہزاروں کے پرس خرید رہے ہو، کیوں اتنی مہنگی جولری پر پیسہ ضائع کر رہے ہو، کیوں فوٹو سیشن ہو رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی کی کاموں میں جتنا اسراف ہو، جتنا اسراف ہو، یہ لوگ چپ رہتے ہیں، بالکل خاموش رہتے ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بات آ گئی، ان کی شان کی بات آ گئی، ان کی محبتوں کی بات آ گئی، تو اس پر خوشیوں سے چراغ جلانے والوں پر معترض ہونا
ان پر انگلیاں اٹھانا ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ جو چراغاں کر رہا ہے وہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنا قریب ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہوں گے، یقیناً ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جو لوگوں کا حق مار کے غلط کام کر کے پھر اپنا پیسہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کے کاموں میں لگاتے بھی نظر آتے ہیں. لیکن سب طرح کے لوگ ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں. دوسروں پر موتریز ہونا بڑا آسان ہے. ہم اپنی طرف دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کون سا نیکی کا کام، دین کا کام پھیلانے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی، ہم نے اپنی زندگی کا کتنا وقت اللہ کے دین کے لیے وقف کیا. ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، بجز اس کے کہ ہم دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. تو یہ بہت لمحہ فکری ہے، یہ بہت خطرناک سوچ ہے. معترض ہونا، اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. جو کام کر رہا ہے پہلے جا کے اس سے پوچھ تو لو نا، پھر معترض ہو، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ امیری اور غریبی یہ دونوں پیرالل چلنی ہے. امیر جو ہے اس کا بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور جو غریب ہے اس کا بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جب ہم تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو دھیرے دھیرے ہم پہ واضح ہونے لگتی ہیں کہ آج جو معاشرے میں بگاڑ کی وجہ ہے اس کا قصوروار صرف امیر نہیں ہے. غریب جو ہے نا اس نے بھی شکر گزاری چھوڑ دی ہے، اس نے بھی اپنے بھرم رکھنا چھوڑ دی ہیں. اس کی نگاہ جو ہے وہ کہیں کی کہیں چلی گئی ہے. وہ جو اللہ نے کہا کہ کسی دوسرے پر جب تم اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کا فضل دیکھو، تو ماشاء اللہ پڑھو کہ یہ اللہ کی طرف سے اس پر فضل ہے، کشادگی اس کو ملی ہے، تو یہ اللہ کی ذات نے اس کو کشادگی دی ہے. تو آج غریب کیا کہتا ہے؟ آج غریب میں شکر گزاری نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کو میرے سے زیادہ ملا ہے تو کیوں ملا ہے. وہ معترض ہے، اللہ پر بھی معترض ہے اور دنیا پر بھی معترض ہے. تو ہمیں اپنے رویوں کو بہت زیادہ جو ہے نا یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر پہلو سے دیکھنا ہے. ایک پہلو سے دیکھ کے ہم کسی کو جج کر کے اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے. یہ بڑے نازک معاملے ہیں، اور جہاں آقا کی بات آ جائے وہاں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ گزرنا ہے کہ مبادا وہ ہستی جہاں آواز بلند کرنے پر اتنی سخت پکڑ ہے، اتنی سخت پکڑ ہے کہ توبہ کی توفیق ہی چھن جاتی ہے. اور یہاں تو اس ہستی کے نام پر ہم معترض ہو رہے ہیں. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ابھی جو سوال آیا تھا اس سوال کو آپ لوگوں نے سنا، اور اس کے جواب میں بس یہی کہوں گی کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم کسی پر انگلی اٹھائیں. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. جزاک اللہ خیر.